الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمد تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا وملجانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت مختصر بارگاہ الہی جل شانہ سبحانہ وتعالی میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم محتشم، آئیے سب سے پہلے ایک دعا کے ساتھ ہم سب مل کر جو ایسی قیمتی دعا ہے کہ دنیا کی ہر آفات، ہر مصیبت، ہر بلی، ہر تعاون، ہر مرض، اگر یہ دعا یاد کر لی جائے اور جہاں کہیں بھی جایا جائے، ایسی جگہوں پر کئی بھی پبلک پلیس پر، تو یہ دعا ایک دفعہ پڑھنے سے میرا نبی کا فرمان مستند حدیث بے شمار محدثوں نے اس پہ عمل کیا اور اس پہ دعویٰ بھی کیا، واقعات میں ملتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر خلق تفضیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ وہ دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی مریض ہو یا اس قسم کے معاملات ہوں، ہاسپٹل میں آپ جائیں، یہ دعا پڑھ لیں، پنسورہ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، یہ دعا یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے بزرگوں کا کہ جب ایسے مرض ہوتے تھے تو اسی قسم کی کنڈیشن ان پہ آتی تھی تو وہ کہتے تھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں ہوں، بولے کیوں؟ تمہارا اتنا کانفیڈنس جبکہ تمہارے میں اثرات سمٹم سب سیم ہیں، پھر بولے نہیں خدا کی قسم مجھے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کے فرمان پہ میں جب بھی گیا ہوں باہر یا کہیں مریض کے پاس یہ دعا میں نے پڑھ لی ہے، میرا ایمان ہے مرنا موت تو سب جگہ کسی اور وجہ سے آ سکتی، اور واقعی ایسا ہوا وہ دوسرے دن صحتیاب ہو گیا، پھر ڈاکٹر کہہ رہے نہیں اس کو یہ مرض نہیں تھا، یعنی اس وقت تو سمٹم تو آتے ہیں نا جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں آپ، تو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے میرے نبی علیہ السلام کی بات اور سنت پر ہمیں کہ فرما دیا نہیں تم یہ پڑھ کے کہیں بھی چلے جاؤ، طوفان کے غرقے میں چلے جاؤ، وبا ہی وبا ہو لیکن تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اوروں کو ہو سکتا ہے اگر یہ پڑھنے والا۔ میرے دوستو بزرگوں، الحمدللہ آیت کریمہ کے چند ایک سورت کے چند حصے بیان کیے۔
تلاوت کی. پہلے بھی بیان کر چکا کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے قیامت تک کا. انشاءاللہ تیسرا جمعہ ہے, پتہ نہیں چوتھے جمعے تک بھی ہم پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے. اتنی طویل ہے قیامت, آپ اندازہ کیجیے. اور میں صرف جھلک ہی دکھاتا ہوا جا رہا ہوں. اگر مکمل جو حضور نے بیان فرمائی ہیں اس کی تفصیل ہم کرتے جائیں تو جمعوں کے جمعے جائیں, کم سے کم 6 مہینے تو چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے 3-4 مہینے ہفتے میں بس اب سمیٹیں. لیکن ابھی بھی آج میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو مکمل کروں, لیکن پھر بھی سوچ رہا ہوں کہ وقت شاید ایسا نہیں کہ زبردستی آپ کو 10 منٹ میں بٹھاؤں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی شوق ہے جستجو, اور یہ سننا چاہیے. میں نے کہا نا اللہ کا فرمان ہے, نبی کا فرمان ہے کہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو کنورٹ ہونا چاہیے باقاعدہ. قیامت پہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے قیامت آئے گی, اس کی علامتیں بیان کی تو ہمیں علامتوں پہ غور کرنا چاہیے. اور ہم نے کچھ بیان کر لی علامتیں چھوٹی, وہ تو ہو چکی یا ہوں گی, ڈزن کیئر. مطلب یہ کہ وہ ایسا معاملہ ہے قیامت کی چھوٹی علامتوں کا کہ آپ اگنور کر دیتے ہیں. اب میرے نبی علیہ السلام کی 1400 سال پہلے بات کمال ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرد کو مرد سے انسیت ہو جائے گی, عورت کو عورت سے انسیت ہو جائے گی, اور وہ ایسے رہیں گے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں. لو آج کے دور میں دیکھ لو یار, وہ تمہارے ہاتھ سے گزر گئی. 10 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے نا معاملہ. اب تو باقاعدہ لیگلی ہو گیا نا. اب لیگلی ہونے کے بعد تمہارے ذہن میں آ رہے یار یہ کوئی بات اب عام ہو گئی. تم اس لیے کہ تم رچ بس گئے ہو نا, تو تمہیں یہ بات بشارت میرے نبی کا فرمان عجیب سا لگ رہا بظاہر, یار تو رچ بس گئے. تو یہ وہ علامتیں کچھ آئی ہیں, میں نے ٹی وی اینٹینا کی اور بہت ساری چیزیں تمہیں بتا دی 2-4 ہفتوں میں. لیکن اب جو بات ہے نا, یہ جو بڑی علامتوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ ایسی علامتیں نہیں کہ تمہیں ہضم ہو جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, میرے نبی نے فرمایا بالکل قریب قیامت نہیں آئے گی صحابیوں. کیوں؟ جب تک یہ 10 علامتیں نہیں آئیں گی میں نے بیان کی. اس میں سے کچھ ہم نے تفصیل بھی کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے انشاءاللہ بھی آپ کے 1-2 ہفتے میں بس. تو آپ سمجھے کہ تفصیل اب حدیث اب سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں غیب کی بتا رہے ہیں. خدا گواہ ہے, کوئی جاہل سے جاہل آدمی کو بھی بتا دو نا کہ کیا ہے تو بھی حیرت کرے گا. اور میرے نبی علیہ السلام نے کس طرح بیان کی یہ سنیے. آج ایک حدیث بہت ساری میں نے اس امر میں بیان کی, لیکن آج وہ مکمل حدیث بیان کر رہا ہوں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سیاست کی مشہور حدیث نو ڈاؤٹ. اسی سے سارے قیامت کی جو علامتیں اسی حدیث میں اکثریت میں محدثوں نے بیان کیا. ویسے تو اور بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ بیان کرنے والے کون کون سے راوی تھے جو خاص راوی ہیں, لیکن یہ ایک حدیث جو تھی وہ دوسرے پیرہن پہ بیان کی سرکار علیہ السلام کی عمر فاروق نے. اس کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم بخاری شریف 2 ہی کافی ہیں آپ کے لیے حوالہ, بس یہی اس میں. باقی آگے تو سمجھ جائیں مسلم بخاری سے تو پھر ساری چیزیں لوگ سب صحیح مانتے ہیں, سب صحیح مانتے ہیں. بخاری سے صحیح ہے, پھر آپ سمجھ جائیں. مسلم بخاری کے اندر یہ موجود ہے باب کتاب الفتن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, اور اس کے راوی حضرت عمر بن اکتب ایک جگہ پہ ہیں. بے شمار راوی ہیں, لیکن یہ 2 راوی اس حدیث کے حدیث جو بیان ہوا وہ نہیں, اس حدیث پاک کے. اس لیے میں بیان تو میں نے کر دیا آپ کو کیا بیان کیا سرکار نے حدیث میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن اکتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد ممبر لگایا. ممبر پہ تشریف فرما ہوئے میرے حضور علیہ السلام نے قیامت کا ذکر چھیڑا. یعنی اب سے لے کے قیامت تک, قیامت سے لے کے جہنم کے آخری آدمی اور جنت کے آخری آدمی کا ذکر چھیڑا. چھیڑتے چلے گئے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا فجر سے ظہر ہو گئی, سب ایسے ہی بیٹھے ہیں. صحابہ فرمانے کیا, اور سوچنے کی بات ہے, حضور کی باتیں ہوں گی, حضور کا انداز ہوگا, حضور کا خطبہ ہوگا, حضور کا خطابت کا انداز ہوگا. ہم کیا بیچتے ہیں. سبحان اللہ, کہاں میرے سرکار کی زبان سے شیرنی نکلتی ہوگی. اور صحابہ کیا کہتے ہیں کہ صحابی ایسے بیٹھے ہوتے, یہ تو میں نے کب تک ذکر کیا, ظہر تک. پھر آپ نے فرمایا ظہر پڑی, پھر شروع عصر تک, اور سورج غروب جب تک نہیں ہوا حضور بیان کرتے رہے قیامت کے معاملات, حد شروع سے لے کے آخر تک. اور کسی صحابی میں, ایک صحابی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, وہ کوئی بھی اڑ نہ سکے. سمجھے, اڑ نہ سکے سے مراد کیا کہ کوئی صحابی ہلا بھی نہیں کہ وہ اڑیں. ہلتے تو اڑ جاتا نا پرندہ,
پرندے ویسے ساکت جیسے بندہ ساکت، اور اتنی خوبصورت گفتگو، حضور کی زبان مبارک سے باتیں، حضور کی باتیں. بس اس کو میں زیادہ تفصیل کروں گا تو آپ اور لذت لیں گے. لذت جو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان کی نا، وہ سنیں کہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. کیسا خطبہ دیتے تھے دیکھا آپ نے. آج ہم نے آدھا گھنٹہ آپ برداشت نہیں کرتے، گھڑیاں دیکھتے ہیں نکل جاتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تب کہتے ہیں یار اگلی دفعہ تو 5 منٹ بعد آؤ، کہ صحیح ہے صاحب تو 1:45 کر دیتے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ چاند کر کے دیکھنا آپ کیوں آتے ہو 1:45 بجے. ہم تو 1:40 پہ کرتے ہیں نماز، تو آپ 1:45 بجے کیوں آتے ہو جب تمہیں پتا ہے نہیں یار آپ کی عادت ہے آپ 5 منٹ زیادہ کرتے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ اس خطبے سے دوری، نبی اور اللہ اور رسول کی باتوں سے دوری. مجھ سے نہیں، میرا کیا ہے، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میں اپنی تعریف تو ہی کر رہا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن رہے ہیں، صبح سے مغرب تک کمال کی باتیں یار، اور صحابی ہل نہیں رہے اور اتنی لذت محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. ان کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ سرکار فاروق اعظم فرما رہے ہیں ہم نے اتنی باتیں قیامت کی سنی. میں نے آپ کو بتا دی آخر میں جانے والا جہنمی جنتی اور سارے معاملات. ہم میں سے بیشتر صحابہ نے کچھ یاد رکھی، کچھ بھول گئے. بشری تقاضے کہتے ہیں. یہ ہے بیان، یہ ہے حدیث. تو یہ جو قیامت کی ہم نے ابھی تک ڈیٹیل کی، تو یہ ایسی نہیں کہ چند دنوں میں ختم ہو جائے، تفصیل ہے. اب ہم ذکر کر رہے تھے، ہم پہنچے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. یاد ہو آئے آپ کو میں نے اختتام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. وہ آپ نے سن لیا کہ کیسے میرے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کتنے برس کتنے آسمان پر، چوتھے آسمان پر آپ تشریف فرما تھے. اللہ نے اٹھایا جب آپ کو، اور وہاں آپ موجود تھے. پھر آپ کو زمین پر بھیجا جائے گا قیامت قریب سے پہلے، اور وہ آئے امام مہدی کے زمانے میں، اور آپ نے دیکھا امامت جو کی. اور پھر آپ نے پوچھا کہ دروازے کیوں بند ہیں، تو فرمایا دجال کا خطرہ ہے. اور وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ پہاڑ زمین سب کچھ کو ہڑپ، دنیا مارنا اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں. اور نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دینا کہ میں نعوذ باللہ رب ہوں، اللہ ہوں، نعوذ باللہ خدا ہوں. وہ جو نہ مانے اس کو قتل کر دینا. پھر وہ 2 چیزیں لے کے جا رہا. میں تھوڑی سی تفصیل کی تھی، لیکن اس دوران میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ یہ دجال میرے نبی علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا. وہ ایک تفصیل سن کے پھر آتے ہیں ہم دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور آج یاجوج ماجوج کا ذکر کرنا ہے. بڑی خطرناک قوم ہے آج، جو آج کل دیکھ رہے ہو نا، سپر پاور کی باتیں، ایسے اشارہ کر رہا ہوں بس سمجھ جاؤ. تو وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو حلیے آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں. اب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک دن تشریف لے جا رہے تھے. تو ایک محلے میں دیکھا کہ ایک بچہ ایک آنکھ کا، اور وہ مسلمان نہیں تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا، مشہور تھا کہ عقل سے ماورا. اور یاد رکھیں دجال کی صفتوں میں یہ ہے، ہر چیز کرے گا. وہ زمین سے جا وہ اگا دے گا، کوئی بات کرے گا تو مرداؤں کو تو زندہ کر دے گا. مطلب لا زوال، نعوذ باللہ. بزور وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ کرنا تھا، یہ کرانا تھا. اس سے یہ ایسی چیزیں کرانی تھی تو لوگ مانتے کے جاتے تھے، اور اتنا مانیں گے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں حال کیسا ہے، وہ لوگ مانتے چلے جائیں گے اس کو، بے شمار اس کے ساتھ ساتھی ہو جائیں گے جہاں جائے گا. اسی لیے ڈرتے تھے لوگ، نماز بھی بند کر کے پڑھتے کہیں ہمارے یہاں نہ آ جائے. تو یہی وجہ تھی. تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے تمیم داری فرماتے ہیں. سرکار کے ساتھ میں اور سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں. تو دیکھا وہ بچہ، حضور نے اس کی باتیں پوچھی، اس سے باتیں کی تو ایسی باتیں بتانے لگا. سرکار نے کہا بھائی بڑی چیز ہے یہ، ایک آنکھ کا تو ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ ایک آنکھ کا جو آپ نے قیامت کے نشانیوں میں بیان کیا دجال، کیا وہ یہ تو نہیں ہے؟ یعنی اتنی گہری باتیں کر رہا ہے کہ جو ہم چھوٹا بچہ. اور لیکن بات یہ تھی کہ عقل سے ماورا، اور 1 منٹ میں ہر چیز کا جواب. سرکار نے فرمایا تیرا حسن ظن ہے یہی ہو، اور یہی ہو، میرا بھی حسن ظن ہے کہ یہی دجال ہے.
پیدا ہو چکا ہے. تو نبی علیہ السلام سبحان اللہ پھر آپ نے کیوں ہمیں انتظار کروایا؟ آپ حکم دیں خالی میری تلوار نکلے اس کا گردن یہیں کاٹ دینا تاکہ یہ فتنہ یہیں سے ختم ہو جائے، اب قیامت تک آئے گا یہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سن، اگر یہ دجال نہ ہوا تو ناحق قتل کا تیرے اوپر گناہ ہمارے پہ بار لگ جائے گا، کل اللہ ہم سے پوچھے گا. اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ دجال ہے، سنیے گا، اگر یہ دجال ہے تو سن، اب یہ تیرا میرا کام نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اس کے قتل کے لیے ہی رکھا ہے. وہ اگر مرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی مرے گا. اب تو اور میں مارنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے. سمجھے آپ؟ یہ ہے دجال. اور دجال کی تھوڑی بہت ڈیفینیشن پچھلے ہفتے ہی بتائی تھی آپ سے میں نے. اب وجہ کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال، سبحان اللہ، کیا نبی ہیں، بلکہ رسول بھی ہیں. نبی نہیں ہے، رسول بھی ہیں. 5 رسولوں میں سب سے اعلیٰ نمبر 5 رسولوں میں اولیت آتی ہے آپ کی اولا میں. اب آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت حاصل تھی، جب نبی اور عیسیٰ رسول تھے، تو ان کی ایک خاصیت تھی، قرآن نے بیان کی کہ آپ مردے کو پھونک مارتے وہ کیا ہو جاتا؟ ذرا زور سے کہو یار، زندہ ہو جاتا. کیوں کہلوایا؟ اب دیکھو جب یہ آئیں گے، اب وہ نبی تھے تو یہ خاصیت تھی کہ مردہ کوئی بھی آ جائے پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا. لیکن اللہ نے اب بن کر آئے ہیں امتی. وہ تو نبی تھے نا، نبی کی تو شان ہی ہے، نبی سے تو کیا. اب امتی بن گیا تو اللہ نے ان کی کیا ان کو معجزہ اور وہ عطا فرمائی، کرامت، کہ اب یہ سانس لیں گے نا میرے عیسیٰ علیہ السلام، اور جہاں تک دیکھیں گے اور سانس کی خوشبو جائے گی، جس پر گئی وہ بندہ مر گیا. پہلے زندہ کر رہے ہیں، اب آئے ہیں تو سانس کی خوشبو سے جس پر بھی جائے گا سارے لوگ، لاکھوں لوگوں کو آپ کی سانس سے جو اس کے دجال کے ساتھ ہوں گے 1 منٹ میں فنا خود، اور اسی سانس کی کشش سے دجال کو ماریں گے. دجال کتنا طاقتور میں نے بیان کر دیا، حد ہے. لیکن جب اس کا سانس اس تک پہنچے گا بے ڈال ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام قریب پہنچ کر اس کو بھلا یا تیر ماریں گے نا پیچھے کمر پہ، ختم. یا اس کا خاتمہ دجال کا ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور، اب آپ جو ذکر کرنا ہے نا خاص 5-10 منٹ کے اندر، وہ ایک بلا کا ذکر کرنا، وہ ہے یاجوج ماجوج. یہ کوئی 2 آدمی نہیں ہے، یہ گروہ ہے، یہ قبیلہ ہے. یہ قبیلہ اتنا خطرناک ہے، جس کیڑے مکوڑوں کی طرح سب کو کھا جائے گا. اتنی دہشت پھیلائے گا، اس کے آگے کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے سورہ پاک کے اندر، اور اس کا ذکر ہے کہ یہ ایسی قوم ہوگی اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوگی. اندازہ کیا آپ نے؟ کوئی اس کو قابو نہیں پا سکے گا، جس کو چاہے جب چاہے اڑا دیں گے. اور ایک کی تعداد میں نہیں ہوں گے، سینکڑوں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، مچھروں کی طرح تیز دنیا پہ چھا جائیں گے. اب ہوگا کیا؟ یہ آ چکے ہیں. میرے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، سنیں میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابیوں یہ آ چکے ہیں. حضرت ذوالقرنین سکندر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے. بیشتر ہمارے والوں نے لکھا کہ یہ نبی نہیں ہے. خیر، بہت بڑے بادشاہ سکندر، حضرت سکندر ذوالقرنین دو ہیڈ والے یا 2 سینگ والے کہتے ہیں. یہ آپ جب ٹوپی پہنتے تو 2 سینگ والی، اور آپ گئے تھے مشرق کو بھی فتح کیا، مغرب کو بھی فتح کیا، اور شمال کی طرف بھی. ساری دنیا پر ون آف دا ورلڈ بگیسٹ کنگ آف دا ورلڈ ان دا ورلڈ. 4 کنگ آف دا ورلڈ ہیں دنیا میں، جن میں یہ ایک ہیں. پوری دنیا پہ قبضہ. اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین 2 ہیں شخصیت. تو انہوں نے پوری دنیا کو قبضہ کیا. ایک ملک میں جاتے ہیں شمال یا ایسٹ کی طرف، وہاں جا کے دیکھتے تو وہاں کی قوم عجیب ہے تو بہت بہادر، جنگل میں رہتی ہے، بڑی بہادر ہے، لیکن ڈرپوک. اور جب آپ فوج لے کے گئے تو 1 منٹ میں قائل ہو گئے. بولے تمہاری اتنی بڑی فوج، تم اتنا لڑکے جیت کے آ رہے ہو. بالکل ینگ، ہاں سکندر ینگ کی حالت میں ہی ان کی وصال ہوا. بالکل ینگ حالت میں ہی وصال ہوا. ینگ حالت میں اتنے دلیر تھے، ایک وقت میں 1000 150 500 200 آدمی ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. جب یہ کودتے تھے اللہ نے ایسی قدرت طاقت دی تھی، فتح کیے جاتے تھے، فاتح. اور اتنا مال سکندر جب ہاتھ گیا دنیا سے، سنا نا آپ نے، ہاتھ خالی. اور وہ دنیا کا مال تھا ان کے پاس، کیا نہیں تھا ان کے پاس. جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنی بہادر قوم لگتی ہے، لمبی چوڑی اور تگڑی، کیا وجہ ہے؟
تو اسے وجہ بتائی ہم بہت تنگ ہیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ لڑ سکتے ہیں. بولے کیا ہے؟ بولے یہ ایک کوئی یاجوج ماجوج قوم ہے، ساری چیز کھا جاتی ہے ہماری، کھانے کو ہمارے کچھ نہیں، پانی پی جاتی ہے سب کچھ. تو حضرت سکندر نے کہا میں لڑوں گا نہیں، اس کو تم میری مدد کرو گے تم لوگ تو کروں گا. بولے کیا؟ بولا ہم ان کے لیے ایک دیوار بنائیں گے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار، سو کہتے ہیں نا شیشے کی طرف، ایسی مضبوط لوہے کی دیوار شیشے والی کہ وہ نکل نہ سکے. اب اللہ جانتا بہتر کس طرح بنائی. وہ چٹان کے اندر بنائی اور سب کو قید کر دیا. وہ آج بھی قید ہے. یہ میڈیا والے لوگ تگے کھولتے ہیں، یار آج تو میڈیا کا دور ہے، یوں نکل گئے ہوں گے، یہ یوں نکل گئے ہوں گے، وہ یوں نکل جاتے ہوں گے. کیا یار اب تک ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ جب چاہے، میں نے کہا نا آپ کو، دجال اگر پیدا ہو بھی گیا تو دجال کو قیامت کے نزدیک ہی لایا جائے گا اور ان کو بھی قیامت کے نزدیک لایا جائے گا. اب سنو حدیث پاک مستند مشکات شریف کی حدیث. حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ایک دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس تشریف لائے، بے حد پریشان تھے، گھبراہٹ میں تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولے تجھے نہیں پتا. ام المؤمنین حضرت زینب فرماتی ہے مجھ سے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج نے دیوار پہ سوراخ کر دیا ہے. جو دیوار بنائی تھی بہت مضبوط، اب آپ بھی گھبرا گئے. یا رسول اللہ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ تو آپ نے بتایا کہ اتنی خطرناک قوم ہے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی دنیا میں، کسی کو بھی. حتیٰ کہ جب زمین کے سارے لوگ مار دے گی تو آسمان پر تیر بیچے گی، پھینکیں گی آسمانوں پہ. اللہ کی قدرت، آسمانوں سے کتابوں میں آتا ہے کہ تیر خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے تو یہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا بظاہر. میرے دوستو یہ وہ قوم. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے. سرکار فرمائیں گے مسئلہ ابھی نہیں ہے، نہ مسئلہ کر سکیں گے، جب اللہ چاہے گا، اللہ کی حکمت ہوگی، یہ باہر آئیں گے. بولے یا رسول اللہ کیسے؟ بولے روز یہ سوراخ کرتے ہیں، بڑا روز ہول بناتے ہیں، بنا رہے ہیں اس دیوار میں، بناتے ہیں اتنا بنتا ہے کہ سارے گزر نہ سکیں. تو کہتے ہیں چلو کل کام کریں گے. سردار کہتا ہے رہن دو، کل آئیں گے نا صبح پھر کریں گے. چلے جاتے ہیں. قیامت تک یہی رہے گا. لیکن جس دن اللہ کی حکمت ہوگی اس دن کیا ہوگا؟ ان کا سردار دیکھے گا کہ سوراخ ہو چکا ہے، اس نے کہا چلو یار اب کل کریں گے انشاءاللہ. اللہ بلوائے گا ان سے انشاءاللہ. ہوتا کیا تھا کہ جب وہ سوراخ کرتے تھے نا، اللہ کی قدرت سے حکمت سے دوسرے دن وہ سوراخ بھر جاتا تھا. پھر کھودیں، پھر بھر جائے، پھر آج تک بھر جائے، آج تک بھر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن جب انشاءاللہ کہیں گے نا، وہ سوراخ اتنا کا اتنا رہے گا. پھر یہ سوراخ کو بڑا کر کے سارے نکلیں گے، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ دنیا پہ چھا جائیں گے اور بربادی کرتے کرتے. ان کا اندازہ کیجئے ایک دریا ہوگا 10 میل لمبا، جب ایک قافلہ ان کا ایک گروہ وہاں سے گزرے گا، سارے دریا کا پانی خشک کر دے گا، پی جائیں گے. دوسرا آئے گا کہے گا یار یہ کس نے پیا سارا پانی، یہ کون پی گیا سارا پانی، بچایا نہیں دریا کا. تو اندازہ کیجیے اس قسم کی جو یہ مسئلہ ہوگا وہ اتنا خطرناک یاجوج ماجوج کا ہے. اور یہ محدثین فرماتے ہیں، یہ مختلف رائے، لیکن ایک رائے جو مستند میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یا فض کے اولاد میں سے یہ ہوں گے یاجوج ماجوج. یعنی کل قیامت کے دن سرکار علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو ایک سوال ہوگا. آدم علیہ السلام رو رہے ہوں گے، یا اللہ کیا ہوگا میرے بندوں کا. اللہ کے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ بولا آدم میں ایک بات کہتا ہوں تجھ سے، تیری اولاد میں سے 99 آدمی کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک آدمی کو جنت. یا یوں سمجھ لیجئے 999، ایک حدیث میں 999 ہزار آدمی جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک آدمی اس میں سے جنتی ہوگا. ہزار میں، ہر 1000 میں ایک جنتی ہوگا، 999 جہنمی ہوں گے. اب 999 جہنمی ہوں گے. سرکار صحابہ نے یا رسول اللہ ایک تو کروڑوں میں تو ہم لاکھ ہی نہیں ہوں گے، 2 لاکھ یا اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان 999 میں زیادہ تر اکثریت میں یاجوج ماجوج ہوں گے. یاجوج ماجوج ایک نہیں، کروڑوں کی تعداد فگریں آئی ہیں اتنی کہ پوری زمین چھپا دیں. یاجوج ماجوج کی یہ حالت ہے میرے دوستو بزرگوں. اب کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ عیسیٰ اب یہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، تم کوہ طور پر چلے جاؤ. کوہ
طور پر موسیٰ علیہ السلام والی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام جتنے ان کے ماننے والے عقیدت مندوں کے سب کو لے کے وہاں پہنچیں گے اور یہ نیچے جمع ہوں گے, اتنے ہوں گے پوری زمین پر یہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ان کے اندر ایک وائرس سمجھ لیں جو آج نکلا ہے نا. اب دیکھو کیسی بات ہے, کتابوں میں آتا ہے ان کی کمر میں ایک پھوڑا نکلے گا, ایک کو نکلے گا, تھوڑی دیر بعد دوسرے کو نکلے گا, تیسرے کو نکلے گا, لاکھوں کروڑوں سب کو جس کو نکلتا ہی جائے گا, اور اسی وائرس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی. سارے کے سارے لاشیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی, یا اللہ مجھ پر اس پر غلبت عطا فرما, میں اس پہ غالب ہوں ان بدبختوں پہ, میری دعا قبول کر, تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے گا اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے تو اتنی بدبو, ظاہر ہے کوئی چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے, ناک پہ ہاتھ رکھیں گے, یا اللہ اس کا بھی کچھ کر دے میرے مالک. اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا اپنی حکمت سے, وہ پرندے ان کو اٹھا کے کہاں پھینکیں گے اللہ اس کا رسول جانے, وہ کہاں جائیں گے, کہاں لاشیں اٹھائیں گے, اور اتنی بدبو تدفن ہوگا اس علاقے میں. اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا, بارش ایسی برسے گی پوری زمین نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی. اب میرے دوستوں بزرگوں, یہ دو جو میں نے بتایا تھا آپ کو علامتیں, یاجوج ماجوج, ہم اپنا دجال, یہ فنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوں گے. اس کے بعد زمین دھل جائے گی, زمین دھل کے صاف ہوگی, اور اس قدر سبزہ اگے گا, اس قدر خوشحالی آئے گی یہ دور. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے سفر کر کے مدینہ شریف آئیں گے, اور اسی زمانے میں تقریباً حضرت امام مہدی کا بھی وصال 45 اور 49 ان بٹوین ان کی ایج ہوگی, اور ان کا وصال ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تقریباً ایسا ہی مدینہ شریف میں آ کر وصال ہوگا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے دربار اقدس پہ وہ سوراخ بڑا سا, وہ انتظار کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہاں تدفین ہوگی ان کی, حضور علیہ السلام کے برابر میں وہ دفن ہوں گے حجرہ اقصد میں حضور علیہ السلام کے. میرے دوستوں, اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب کچھ ہی سال, کہیں 40 لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد اب جو ہے سورج جو ہے نا اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع تو ہو رہا ہے مشرق سے, لیکن ایک دن آئے گا, وہ دن انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے ہفتے شروع کروں گا, اور پھر ٹل اینڈ ہم اینڈ پر چلے جائیں گے, کیونکہ اب 2-3 علامتیں باقی ہیں وہ جو کرنی ہے. لیکن یہ جو سورج کی بات ہے اس کے بعد تو اب فنا ہی فنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہی ہے کہ ایک خطرناک قسم کی ناگہانی مصیبت, اللہ فرما رہا تم جانتے ہو یہ کون سی مصیبت ہے, یا اللہ یہ کون سی کھڑکھڑاہٹ ہے, یہ کون سی مصیبت ہے؟ بولے یہ دن وہ دن ہے جس دن انسان پرندوں کی طرح اڑیں گے. وہ وقت آ رہا ہے بیان کرنے کا اگلے ہفتے, پرندوں کی طرح اڑیں گے. کیسے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, یعنی کیسے؟ جیسے روئیں, پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے نہیں ہوتے اثرات, ایسے روئی کی طرح اڑ جائیں گے سارے پہاڑ. وہ تم دیکھنا منظر, اور یہی قیامت کا منظر ہے میرے دوستو بزرگوں. مقصد یہ ہے کہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم نے سنی, ایک ایک چیز. ابھی نہیں تو بھی بہت اور بیان ہونے والی ہے. ابھی تو ہم اللہ نے وقت دیا 2-3 ہفتے, تو پھر ابھی ہم تو حشر تک جائیں گے, حشر کے بعد ترازو تک جائیں گے, ترازو سے پھر جنت میں بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ, جہاں ہمارا آخرت ہے, جہاں ہمارا آخری ٹھکانہ ہے. ابھی دنیا کے ٹھکانے سے ڈھونڈتے ہیں ہم نا, ہم نے پلاٹ لیا, جناب شاہ صاحب ذرا آ جائیے نا, قرآن خوانی کرانی ہے, شاہ صاحب ذرا پیر رکھ دیجیے نا. بولا کہاں؟ بولا ایک ہاؤس لیا ہے بڑا زبردست, آپ آئیں گے تو وہ ہاؤس میں برکت ہوگی. میں نے کہا یار تو کاش جنت کے ہاؤس کی فکر کر, وللآخرۃ خیر وابقیٰ, وہ آخرت, وہ اپنا گھر تو دیکھو تم یار. پھر انشاءاللہ وقت ہوگا تو وہ بیان کریں گے اگلے ہفتے کہ وہ جنت میں تمہارا ہمارا گھر کہاں ہوگا, اور کیسا گھر اللہ نے رکھا ہے مومنوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. میرے دوستو لفظ آخر یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں اپنے غیب اللہ کی عطا سے ہمیں پتہ فرمائی کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ذرا بول دو مل کے, ایمان ہے تو. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.